BBC کی دنیا میں خوش آمدید۔ ہلاکتوں کی شرح کے حوالے سے حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کے جواب میں غزہ پر اسرائیل کا فوجی حملہ 21ویں صدی کا سب سے خونریز حملہ ہے۔ دونوں واقعات میں زیادہ تر ہلاکتیں عام شہریوں کی ہوئی ہیں، لیکن اسرائیل نے اپنا مشن اب بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ حماس کا خاتمہ، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور یہ وعدہ کہ غزہ اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا واقعی ہی حماس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور دنیا بھر میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبات کے ساتھ اسرائیل کی فتح کے کیا امکانات ہیں؟ یہ صرف اس علاقائی نقطہ نظر سے ہی ممکن ہے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ شامل ہو۔ اس کے باوجود وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھلے عام امریکہ کی بات ماننے سے انکار کیا ہے، جو کہ اسرائیل کا ایک اہم اتحادی ہے۔ امن کے لیے کوئی روڈ میپ نہ ہونے کے باعث تنازع پہلے ہی بڑھ چکا ہے اور مشرق وسطیٰ میں وسیع تر جنگ کا خدشہ ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور نسل کشی کے الزامات کے باوجود، جس کی اسرائیل نے تردید کی اور کہا کہ یہ الزامات بہت زیادہ توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے ہیں، نیتن یاہو نے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ لیکن کیا اسرائیل نے اپنے لیے ایک ناقابل حصول ہدف مقرر کیا ہے؟ اس تنازع کو شروع ہونے کے مہینوں بعد بھی اسرائیل کو، جس کی فوج حماس کی فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ ہے، غزہ میں مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے کہا جاتا تھا اس تنازع کو شروع ہونے کے مہینوں بعد بھی اسرائیل کو، جس کی فوج حماس کی فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ ہے، غزہ میں مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے کہا جاتا تھا کہ حماس کے مسلح ونگ کے پاس تقریباً 30,000 جنگجو ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان میں سے تقریباً 1/3 کو ہلاک اور 16,000 کے قریب جنگجوؤں کو زخمی کر دیا ہے۔ امریکی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 11,700 تک ہے اور بہت سے جنگ کے لیے واپس آ سکتے ہیں۔ اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو یہ حماس کی صلاحیتوں میں نمایاں کمی کے مترادف ہوگا، لیکن جب ہم نے حماس کے سامنے اعداد و شمار رکھے تو انہوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ اگر قابض اسرائیل جو کہتا ہے وہ سچ ہے تو وہ اس بات کی کس طرح وضاحت کرتا ہے کہ قسام بریگیڈز اتنی طاقت کے ساتھ غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں؟ یہ بات یقینی ہے کہ جب تک غزہ میں غازوانہ جارحیت جاری ہے، قسام بریگیڈز اپنے لوگوں کی دفاع کرنے کے لیے تیار رہیں گی۔ سابق اسرائیلی کرنل میری ایسن، جو کبھی وزیر اعظم کی لیکود پارٹی کی میڈیا ایڈوائزر کے طور پر کام کرتی تھی، اسرائیل کی اب تک کی فوجی مہم کے بارے میں اپنی رائے بتاتی ہیں۔ کمانڈر مارے جا چکے ہیں، اسلحے کا ذخیرہ ملا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سبھی دہشت گردوں کو مار ڈالا ہے۔ ہم منظم طریقے سے زیر زمین پوشیدہ دہشت گردی کے نظام کو اڑا رہے ہیں۔ لیکن بعض عسکری تجزیہ کار حماس کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں شکوک کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ بڑی آسانی سے نئے جنگجوؤں کو بھرتی کر سکتے ہیں، تو یہ شاید سب سے اہم پیمائش کا طریقہ نہیں ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ سرنگوں کا نیٹ ورک پہلے کے اندازے سے بہت بڑا ہے۔ سرنگوں کو تباہ یا نیوٹرلائز کرنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی اسرائیلیوں کو بہت کام کرنا ابھی باقی ہے۔ شروع میں انہوں نے یہ کیا اور جنگجوؤں کو باہر آنے سے روکنے کے لیے سرنگ کے شافٹ اڑا دیے، لیکن چونکہ نیٹ ورک میں بہت سے شافٹ جڑے ہوئے تھے، 1 یا 2 کو اڑانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ تو کیا اب نیچے جا کر ساری سرنگ کو ہی اڑائیں گے؟ لیکن نیچے یہ یرغمالی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ حقیقتاً ایک مشکل کام ہے۔ صورتحال جو بھی ہو، اسرائیل کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے۔ اسرائیلی ریاست کا مستقبل اس جنگ کے نتائج پر منحصر ہے، حماس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے اور یرغمالیوں کے گھروں کو واپس لانے میں۔ حماس فلسطین کے 2 غالب سیاسی گروپس میں سے ایک ہے۔ دوسرا زیادہ سیکولر الفتح گروپ ہے، جس کے زیادہ لوگ غرب اردن پر حکومت کرنے والی فلسطینی اتھارٹی میں ہیں۔ حماس نے 2006 میں غزہ کی پٹی میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اگلے ہی سال فلسطینی اتھارٹی کو غزہ سے زبردستی نکال باہر کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کو بہت سے لوگ کرپٹ اور اسرائیلی قبضے میں معاون کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی حکومت میں مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں یہودی آباد کاری میں زبردست اضافہ ہوا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اب وہاں 7 لاکھ یہودی آباد کار موجود ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ 2023 کے چوتھائی حصے میں حماس کی حمایت 22% سے بڑھ کر 43% ہو گئی ہے۔ ابھی بھی یہ آدھے سے کم فلسطینی ہیں، لیکن اپنے دیرینہ حریف فتح سے پھر بھی کہیں زیادہ۔ حماس کی حمایت میں اضافہ تقریباً مکمل طور پر غرب اردن کے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 72% رسپونڈنٹس مجموعی طور پر حماس کے 7 اکتوبر کو جارحیت شروع کرنے کے فیصلے سے متفق ہیں۔ سروے کے مطابق 63% اسرائیلی قبضہ حماس کی حمایت کی تصدیق کرنے کے لیے ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن بہت سے عرب ممالک ایسے بھی ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ سینکڑوں فلسطینی کارکنوں نے 2022 کے آغاز میں ایک نادر آن لائن پروگرام میں حصہ لیا، جس میں غزہ کی پٹی پر حماس کی طرز حکمرانی پر تنقید کی گئی، جس پر اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے لوگ پہلے ہی سنگین حالات اور بے روزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔
حماس کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مسلح جدوجہد میں مصروف ہے۔ مغرب کے بیشتر حصوں میں جہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے رہنما اسرائیل کی تباہی چاہتے ہیں، انہیں ایک دہشت گرد گروپ سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب دنیا کے کچھ حصوں میں یہ ایک مزاحمتی تحریک بھی سمجھی جاتی ہے۔ حماس نے 1989 میں حملے کر کے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، لیکن 1994 میں الابراہیمی مسجد میں ایک یہودی آباد کار کے ہاتھوں 29 فلسطینی نمازیوں کی ہلاکت کے بعد حماس نے تشدد میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خودکش حملوں کی مہم شروع کی اور اب واضح طور پر وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگلی 3 دہائیوں میں دونوں طرف سے تشدد کی سطح بڑھتی چلی گئی اور امن مذاکرات کی ناکامی نے بھی، جو کہ کبھی کافی امید افزا نظر آ رہے تھے، اس پر کافی اثر ڈالا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے خطرے کی وجہ سے ناکہ بندی ضروری ہے، تاہم بہت سے فلسطینیوں کے لیے قبضے سے شکایات کی تجدید ہوتی ہے اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے مزاحمت کو مزید تقویت ملتی ہے۔ غزہ میں پیدا ہونے والے ایک فلسطینی ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کے طور پر میں کہوں گی کہ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے بہت سے بچے اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بہن بھائی مارے گئے ہیں، اور آج کل غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں، میں نہیں جانتی کہ اسرائیل نے کتنے جنگجوؤں کو حماس کی حمایت میں کھڑا کر دیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ایسی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے حالیہ دورے پر اسرائیلی صدر کو بتایا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مزید انتہا پسندانہ خیالات کو پروان چڑھانے کے حالات پیدا کر رہا ہے۔ تو اس جنگ سے شدت پسندی میں اضافے کے امکانات سے اسرائیلی کتنے پریشان ہیں؟ وہ پہلے ہی بہت ریڈیکلائزڈ ہیں۔ ہمارا رد عمل سب سے پہلے ان کی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے۔ نظریہ پہلے سے موجود ہے اور یہ پہلے سے قائم نظریے کو اس سے زیادہ خراب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو 7 اکتوبر کو کیا وہ اسے دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ سن 2000 سے 2005 تک دوسرے انتفاضہ کے دوران، جو کہ فلسطینی ریاست کے قیام میں ناکامی کے بعد ایک بغاوت تھی، اسرائیل نے ایک رہنما اسماعیل ابو شناب اور حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو قتل کیا اور پھر ان کے متبادل عبدالعزیز الرنتیسی کو بھی قتل کیا۔ اس کے باوجود حماس کو بہت سے فلسطینیوں کی حمایت حاصل رہی۔ 2014 میں غزہ کی پٹی میں جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حماس کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ حماس کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تاہم اس جنگ میں لڑنے والے سابق اسرائیلی فوجی بنزی سینڈرز کا کہنا ہے کہ اس سے حماس الٹا مضبوط ہوا تھا۔ میں حقیقت میں جانتا ہوں کہ جس علاقے میں میں تھا وہاں بہت سے شہری مارے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا کہ اس سب سے کیا حاصل ہوا؟ کیا اس حملے نے حماس کو نقصان پہنچایا؟ کیا اس نے حقیقت میں انہیں کمزور کیا؟ کیا واقعی اس جنگ نے اس کے دوبارہ ہونے کے خطرے کو روکا؟ جنگ کے بعد کے سالوں میں نے محسوس کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حماس مزید مضبوط ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب ہوگا یا نہیں، لیکن اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان پائیدار تصفیہ ہی مستقبل میں امن کی ضمانت دینے کا واحد راستہ ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ حماس کو کمزور کرنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں حماس کو غیر اہم اور کمزور بنانا چاہتا ہے تو اس کا واحد راستہ ایک قابل عمل سیاسی ٹریک کی تشکیل ہے۔ لیکن 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں کی بربریت سے حیران اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے پر اڑا ہوا ہے اور بضد ہے کہ حماس کا خاتمہ کر کے ہی رہے گا۔ مجھے اس میں اسرائیل کی فتح نظر نہیں آتی۔ وہ حماس کو نیچا دکھا سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ بڑے فوجی آپریشن کے بعد حماس کو دوبارہ ابھرنے سے کیسے روکیں گے۔ اس لیے جب میں آگے دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل حماس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کی مہم کے تسلسل کو آنے والے وقت میں بھی جاری رکھے گا۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دکھاتے رہیں گے، لیکن ان میں سے زیادہ تر کا خطرہ ہم ختم کر دیں گے۔ نتنیاہو کی قیادت میں، جو اسرائیل کی تاریخ کی سب سے زیادہ دائیں بازو کی حکومت چلا رہے ہیں، اسرائیل مستقبل میں بھی سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ غزہ کو لازمی غیر فوجی اور اسرائیلی ریاست کے مکمل حفاظتی کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ یہ وہ موقف ہے جس کی بنیامین نتنیاہو کی اتحادی حکومت کے وزراء اور رکن پارلیمان حمایت کرتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے لمبے عرصے تک قبضہ۔ ان میں سے کچھ کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ غزہ میں یہودی بستیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جنگ کے بعد کا ویژن ایسا نہیں جس کی امریکہ توثیق کرتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے دباؤ کے بعد وزیر دفاع یوآف گالنٹ نے ایک منصوبہ پیش کیا۔ اس سے امریکہ مطمئن نظر آتا ہے کیونکہ اس میں غزہ میں شہری آبادیاں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نتنیاہو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقامی اہلکار غزہ کے شہری معاملات چلائیں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آیا وہ فلسطینی اتھارٹی کو واپس آنے کی اجازت دیں گے۔ اسرائیل وہاں فوجی آپریشن کرنے کی مکمل آزادی برقرار رکھے گا۔ جنگ کے بعد غزہ پر کس طرح حکومت کی جائے گی اور دیرپا امن معاہدے کے کیا امکانات ہیں، یہ ایک کھلا سوال ہے، لیکن اسٹیٹس کو کے متبادل کے بغیر مستقبل میں مزید تشدد کا حقیقی خطرہ ضرور موجود رہے گا۔